بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آئے وہ دن بھی بڑا برکت والا، جس ساتھ میں آئے وہ ساتھ بھی برکت والی، جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی بڑا برکت والا، اور جس مہینے میں آئے دنیا میں وہ مہینہ بھی بڑا برکت والا، اور جس سال میں آئے وہ سال بھی بڑا برکت والا، اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی بڑی برکت والی، اور سارے کا سارا وہ زمانہ جو صدی اس زمانے میں آئی وہ سارے کا سارا زمانہ ہی برکت والا بن گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہے ذاتی محبت، تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کی پیروی کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اعمال میں بھی آئیڈیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا جائے، اور اپنے چہرے کی جو بناوٹ سجاوٹ ہے، اپنے کپڑے ہیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی انسان اگر کرنے کی کوشش کرے تو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، کپڑوں کا بھی اثر ہے، چہرے کا بھی اثر ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ کہ اس مہینے میں بعض اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے، ویسے تو ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ہر آدمی کو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، تو لیکن محبت بڑھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ درود شریف پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں پھر اسی کیفیت میں وہ محبت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے کل قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ پھر بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے تجربے سے کہ جو آدمی زیادہ درود شریف پڑھتا ہے تو خواب میں یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو دیدار بھی ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے کو دیکھا۔ تو اللہ ہم سب کو یہ چیز عطا بھی فرما دے۔ تو دوسری بات یہ کہ درود شریف ویسے تو مسنون صبح و شام ایک تسبیح کرنا ہے، لیکن جتنا کوئی آدمی زیادہ، بعض حضرات کے نزدیک کلمہ بڑا افضل ہے، لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں کہ درود شریف جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان بھی شامل ہے، اور جناب والا فرشتے بھی درود شریف بھیجتے رہتے ہیں، اور درود شریف کے متعلق اللہ خود بھی فرماتے ہیں کہ میری طرف سے بھی ہر وقت اس شان والے پیغمبر پر رحمت آتی رہتی ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ایک تو یہ کوشش، ویسے تو پوری زندگی کی کوشش ہے کہ ایک تو یہ کہ سچی توبہ کرے انسان، اور آئندہ کے لیے اپنا یہ معیار بنا لے کہ میں نے ہر کام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے۔ تو نیت کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ نیت، دوسری بات یہ کہ اسی سلسلے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جتنی زیادہ بڑھے گی تو اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلنا آسان ہو جائے گا، تو اس میں زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پیر و مرشد سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب، انہوں نے ہر سال ان کی ایک ترتیب ہے کہ وہ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ سارے اپنے جتنے بھی سلسلے کے افراد ہیں ان کو بتا دیتے ہیں بھئی اپنا ایک ٹارگٹ بنا لو کہ کم از کم کچھ نہیں تو ہر آدمی 1.25 مرتبہ کوشش کر لے، مہینے میں ہو جائے 2 مہینے میں ہو جائے، لیکن ربیع الاول میں شروع کر لے، جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے آسانی سے، تو مہینے میں ہو جائے 2 مہینے میں، تو انسان اگر اپنا کوئی ٹارگٹ مقرر کر لے تو پھر یقینی طور پر وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے 1.25 درود شریف پڑھا تو حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ ضرب دیں نا، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔
اور اس نیت سے پڑھ لیں، جس نیت سے بھی درود شریف پڑھیں، یا اللہ میری گندگیاں دور ہو جائیں، برائیاں دور ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو جائے، اور دنیا میں بھی ان کا ساتھ ہو جائے، آخرت میں بھی ساتھ ہو جائے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کی نیت کر لیں، اور کم از کم ہر ساتھی جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ 1.25 مرتبہ پورا کرے۔ پھر عملیات کے اعتبار سے بھی میں ایک گزارش کر دوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھنسے سے پھنسا ہوا کام کسی کا ہو، رزق کا مسئلہ ہے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ درود شریف آدمی پڑھنا شروع کر دے انسان، اور اسی نیت سے پڑھ لے، اپنا کوئی بھی سلسلہ سامنے رکھ کے، اس سلسلہ بھی اللہ یقینی طور پر اس سلسلے میں اس کو کامیابی دے دیتے ہیں۔ آج کل پریشانیاں ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح نوجوان ہمارے حضرات ہیں ان کو نوکری وغیرہ کا، گھروں میں مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے کا مسئلہ ہے، بعضوں کا گھر میں بنتی نہیں، خامد کے ساتھ نہیں بنتی، خامد کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اولاد کا مسئلہ ہے، تو اس میں سب سے بہترین نسخہ کیا ہے کہ درود شریف اسی نیت سے شروع کر دیں۔ نیت تو یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ علیہ السلام، اور یاد رکھیں درود شریف کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جماعتیں پھرتی رہتی ہیں، جب بھی کوئی آدمی کہیں بھی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ درود شریف کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ فلاں آدمی نے درود شریف پڑھا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارا نام بھی آقا علیہ السلام کے سامنے لے لیا جائے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ اور اسی طرح سلام جو ہے، سلام، درود شریف بھی اور سلام بھی، دونوں چیزیں۔ سلام کون سا ہے؟ سلام ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ سلام ہے، تو یہ جتنا بھی انسان پڑھ لے۔ ویسے بھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا ایک روایت کے مطابق بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ پوری کی پوری ہے۔ تو ایک حدیث کے مطابق، ایک حدیث میں اللہم افتح لی ابواب رحمت ہے، تو دوسرے میں یہ۔ تو بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کم از کم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں تو سب سے بہترین کام یہی ہے کہ بس ہر آدمی اسی پر لگ جائے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اور ساتھ درود شریف زیادہ سے زیادہ جتنا، کم از کم ٹارگٹ بنا لیں ہر ساتھی کہ میں انشاءاللہ 1.25 مرتبہ پورا کروں گا، اور اسی طرح سلام بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، تو اس کی پھر برکتیں، تو یہ وہ چیزیں یاد رکھیں، کسی چیز کا ذائقہ انسان نے نہ چکھا ہو تو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، تو یہ حقیقت ہے۔ تو بہرحال اس کو اگر کوئی آدمی کرے گا تو خود ہی دیکھ لے گا کہ اس میں کتنی چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔